اللہ 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 اب غلط راہ دکھانا نہیں آتا، نفرت کی ہمیں آگ لگانا نہیں آتا، ٹیپو کے پیروکار ہیں اس واسطے ہم کو، ٹیپو کے پیروکار ہیں اس واسطے ہم کو، ظالم کے آگے سر کو جھکانا نہیں آتا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اسٹیج پر تشریف فرما میرے دوست، میرے مشفق حضرت مولانا بنیامین صاحب، اور مرٹھواڑہ کے علاقے میں میں عام طور سے جن کے اشارے پر تاریخ دیتا ہوں، ایسے حضرت مولانا عیسیٰ خان کاشفی صاحب جو مرٹھواڑہ کے جمعیت علماء کے ذمہ داروں میں سے ہے، اور مجھے خوشی ہے آج اس بات کی کہ مرٹھواڑہ کے جو جنرل سیکرٹری ہے قاری محمد امین الدین صاحب جامعی، جو دارالعلوم اورنگ آباد کے صدر شعبہ تجوید بھی ہے اور حفظ کے شعبے کے بھی ذمہ دار ہے، وہ بھی آج اس اسٹیج پر موجود ہے۔ ایسے ہی مولانا شہزاد صاحب جامعی یہاں پر جو کارگزار صدر ہے جمعیت علماء سلور کے، وہ بھی موجود ہے، خطیب و امام مسجد عائشہ سلور، اور مولانا زکریا صاحب جو ابھی میرا تعارف کروا رہے تھے، اور بھی بہت سارے علماء کرام ہیں، ہو سکتا ہے کہ جن کا نام میں نہیں جانتا ہوں، خاص طور سے میں نے دیکھا کہ حافظ جاوید صاحب باقی جو دھاڑ کے وہ بھی یہاں موجود ہے، مولانا رضوان اشاقی صدر بزم حسان سلور، مولانا عمران صاحب سانگی، اور بڑی تعداد ہے علماء کرام کی۔ ہو سکتا ہے کہ میں سب کے نام نہیں جانتا ہوں، لیکن میں تمام گودری والوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ قاری صاحب، مولانا عیسیٰ صاحب، مولانا بنیامین صاحب، گودری والوں میں آپ تمام کو مبارکباد دے رہا ہوں اس بات پر، اور ٹیپو سلطان ایکتا گروپ کو مبارکباد دے رہا ہوں اس بات پر کہ یقیناً یہ آپ کا اخلاص ہے، یہ آپ کی محبت ہے کہ آج بڑی تعداد میں علماء کرام اسٹیج پر بھی موجود ہے، اور کچھ تو ایسے بھی ہیں جو آ کر مجمع میں بیٹھ گئے، اور مجمع میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں تک نگاہ جاری وہاں تک کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، یہ آپ کی محبت ہے۔ اتنی تعداد میں علماء کرام یہاں پر جمع ہوئے ہیں، میں بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ یاد رکھو گودری والوں، یاد رکھو باگڑی والوں، گوکردن والوں، اور آس پاس کے کئی انواع کے لوگ بھی یہاں پر آئے ہیں۔ میں تمام کے سامنے یہ بات کہوں گا کہ اتنی تعداد میں علماء کرام یہاں پر جمع ہیں، اور لوگوں سن لو اس بات کو کہ یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ گروپ ہے، یہ وہ ٹولی ہے، اور یہ وہ ایسا پاکیزہ گروپ ہے کہ جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے وارث۔ اور پیارے آقا نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا ہے، جو لوگ مسجدوں میں قرآن پڑھاتے ہیں، جو لوگ مکاتب میں قرآن پڑھاتے ہیں، جو ان ننھے معصوم بچوں کو اللہ کی کتاب پڑھاتے ہیں، دین پڑھاتے ہیں، میں نہیں کر رہا ہوں، میں نہیں کر رہا ہوں۔ پیارے آقا نے ان کے تعلق سے یہ بھی کہا خیرکم من تعلم القرآن، اے لوگو سنو سنو سنو، ہمارے آقا نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ خیرکم، اے لوگو تم میں سب سے بہتر، تم میں سب سے اعلیٰ، تم میں سب سے افضل، تم میں سب سے اونچے مقام والے وہ ہیں، نبی نے فرمایا تم میں سے اونچے رتبے والے وہ ہیں من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھتے ہیں، وعلمہ، اور اس کو سکھاتے ہیں۔
دنیا کا کوئی بڑی ڈگری والا حافظ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مجھے یہ خبر ہوئی مولانا ابیانی صاحب قاری صاحب مجھے یہ خبر ہوئی کہ اس گاؤں میں ہی 20-22 حافظ. ماشاء اللہ بہت بڑی بات ہے. ہاں انواع کا فیض بھی بالکل ظاہر بات ہے کہ یہاں نظر آ رہا ہے کہ 20-22 حفاظ یہاں پر ہے. ایک حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا. میری تقریر سے پہلے معصوم بچیوں نے معصوم بچوں نے بہترین قرآن نعتیں اور نظمیں پیش کی. سن لو میری بہنوں اگر میری بات کو سن رہی ہو, میرے بھائیوں اگر میری بات کو سن رہے ہو تو سنو. ایک حافظ قرآن کا یہ مقام ہوگا. دنیا آج اس کے مقام کو نہیں سمجھتی. دنیا آج اس کے احترام کو نہیں سمجھتی. آج سب سے کم درجے میں اگر کسی کی پیمنٹ ہے تو آپ صاحب کی امام صاحب کی. ہاں اسکول میں جو پڑھاتا ہے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار آور ونڈر ہارٹ یو آر. اسکول میں جو پڑھاتا ہے اے فور ایپل, بی فور بال, سی فور کیٹ اور ڈی فور کتا. تنخواہ ہے 35,000. تنخواہ کیا ہے 30,000. اور امام صاحب اس کے پیچھے نیت مانتے ہیں پیچھے اس امام کے یعنی سارا ٹینشن اس کو ہاں پیچھے اس امام کے. تو مسجد میں بھی پیچھے رہے کہ بھائی نکل گئے جان کے پیچھے. یاد رکھو دنیا ان کے مقام کو جانے نہ جانے, دنیا ان کے مقام کو سمجھے نہ سمجھے, لیکن ایک حافظ قرآن کا یہ مقام ہوگا کہ حشر کے میدان میں اللہ کے دربار میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا, جب انسان پریشان ہوگا, ماں بیٹے کو اور بیٹے ماں باپ کو دیکھنے کو پریشان بالکل ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگے, اس کو نفسا نفسی کا عالم کہا جاتا ہے. اب کورونا نے وہ نہیں بتا دیا نفسا نفسی کا, کورونا نے یہی بتا دیا نفسا نفسی کا عالم کہ حشر کے میدان میں ایسا ہوں گا جیسے ابھی تو ماں کو پلیٹ بھیج کے لیا. آپ کو معلوم ہے کورونا میں کیا ہوا کہ جن کو کورونا ہو گیا تھا ہم لوگوں نے 56 کیمپ کیے ہیں کہ ماں بیٹے کو, بیٹا باپ کو اگر کورونا ہو گیا تو ایسی لاشیں بھی ہم نے سڑکوں پر پڑی رکھی ہے کہ بیٹے بھی باپ کو شمشان گھاٹ تک لے جانے کو تیار نہیں. آج سے 2 دن پہلے میں نے مسلمان جوانوں کی ویڈیو ڈالا کہ کس طرح وہ ہندو بھائیوں کو, ہندو بہنوں کو, جن کو ماں باپ کو بچے بھی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں, وہ ان کو شمشان میں پہنچا کر کس طرح ان کا انتم سنسکار کر. تو وہ نفسا نفسی کا عالم حشر کے میدان کا جو نقشہ قرآن نے کھینچا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, کہ کوئی کسی کا نہ ہوگا تو اس دن اللہ حافظ قرآن سے کہے گا. ایسے موقع پر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک حافظ قرآن خاندان کے کئی لوگوں کو جنت میں لے جائے گا, اور وہ حافظ قرآن سے اللہ کیا کہے گا, یا حافظ القرآن, وہ قرآن کی یاد کرنے والے, وہ قرآن کے حافظ, اقرا جو قرآن کی آیتیں تجھے یاد ہے پڑھتا جا ورتقی ورتقی, اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. اتنا اونچا مقام. یہ بچے جو پہلے آئے اسی پر سے مجھے یہ بات یاد آ گئی. تو اپنے بچوں کو بناؤ حافظ, اپنے بچوں کو بناؤ عالم, اپنے بچوں کو بناؤ دین کا دائی, دین کا شہرائی, دین کا چاہنے والا, دین کی دعوت کو عام کرنے والا. ہر گھر میں 4-5 کیمرے کی نہیں ضرورت. ارے بولو نا کیمرے میں 4-5 بنا ایک ڈاکٹر, بنا ایک کو انجینئر, بنا ایک کو پروفیسر. وہ 2-3 کو یہاں سنبھالیں گے, وہ 2-3 کہاں سنبھالیں گے, یہاں سنبھالے گا. بنا ایک کو حافظ عالم جو تجھے کہاں سنبھالے گا, وہاں سنبھالیں گے. لیکن یہ بھی سن لو دنیا میں بھی یہی سنبھال رہے, دنیا میں بھی یہی سنبھال رہے. بڑا ڈاکٹر تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں کیسے بتاؤں اپنے دوستوں کو کہ میرا باپ کسان ہے. وہ خیر الگ تفصیل ہے, میں اس میں نہیں جاؤں گا. تو بناؤ اپنے بچوں کو, دین کی تعلیم دو, دنیا کی بھی تعلیم دو. ہم منع نہیں کرتے. آئیے اب میں اپنے اصل موضوع پر آتا ہوں کہ آج مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میں مختلف عنوانات پر تو بات کرتا ہوں, لیکن آج گوجری کے ٹیپو سلطان ایکتا گرو, ایک تو 2 چیزیں تم نے نام میں اکثر جمع کر دیے, ایک تو ٹیپو سلطان اور دوسری ہے کہ ارے بولو ایکتا گرو.
اس لیے میں نے شروع میں شعر پڑھا کہ ٹیپو کے پیروکار ہے اس واسطے ہم کو ٹیپو کا ماننے والے ہیں، ہم شہید ٹیپو کے ماننے والے ہیں، اس واسطے ہم کو ظالم کے آگے سر کو جھکانا نہیں آتا اور نفرت کی آگ ہم کو لگانا نہیں آتا۔ بس بات یہی ہے کہ آج ٹیپو سلطان کی یوم پیدائش کے مناسبت سے قاری امین صاحب، آپ کی میرا خیال یہی کہ قریب کے گویے قاری امین صاحب، ٹیپو سلطان جینتی کی نسبت میں پروگرام رکھا گیا۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ مفتی صاحب آپ لوگ جینتی کب سے منانے لگے؟ نہیں سمجھا؟ آپ لوگ جینتی کب سے منانے لگے؟ آپ کے یہ ہفتے میں 2 پروگرام ہو گئے جینتی پر۔ تو میں نے کہا جینتی منانے کب سے لگے؟ مسئلہ ہمارا جینتی منانے کا نہیں ہے، لیکن بچوں کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ بیٹا باپ کب پیدا ہوا، کیونکہ آج کل بچوں کو بھی یاد نہیں۔ اور پھر مولانا میں شارٹ میں کہوں گا کہ میں نے اپنے چینل سے یہ مہم چلایا پورے بھارت بھر میں میسور گیا، میں حضرت شہید ٹیپو سلطان کے آستانے پر ان کے مزار پر میں نے حاضری دیا، اور اس وقت جب میسور میں تھا، کرناٹک میں تھا، تو میں نے دیکھا کہ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا پیدائش کا دن واقعی منایا جاتا ہے، لیکن اسی وقت میں کچھ خبریں آئی کہ ٹیپو سلطان کی جینتی سے کچھ کمینوں کے پیٹ میں بڑا درد ہو رہا ہے۔ وہ بھول گئے کہ یہی تمہارا باپ تھا جس نے اس ملک کو آزادی دلائی، وہ بھول گئے کہ یہی ایک شیر تھا ٹیپو سلطان، یہی ایک شیر تھا ٹیپو سلطان کہ تاریخ کے ہسٹری کے وہ جملے گواہ ہے کہ جب تک کہ یہ شیر دنیا سے رخصت نہیں ہوا، جب تک کہ یہ شیر شہید نہیں ہوا، جب تک کہ یہ شیر دنیا سے نہیں گیا، اس وقت تک کہ انگریز بہادر یہ نہیں کہتا تھا کہ ہندوستان پر ہمارا قبضہ ہوا۔ تاریخ کے وہ جملے ہیں، میں نے وہ جگہ بھی دیکھا جہاں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی لاش پڑی ہوئی تھی اور انگریز بہادر ان کی لاش کے پاس آ کر کھڑے رہ کر یہ کہنے لگا، پہلے تو اس نے بھی سلام دیا ٹیپو سلطان کی بہادری کو، پہلے تو اس نے بھی سلام پیش کیا ٹیپو سلطان کی جرأت کو، ان کی بیواکی کو، کیونکہ انگریز بھی مانتا تھا کہ جب تک کہ ٹیپو جیسا جوان یہاں رہے گا، کیونکہ 22 سال کی عمر میں سلطنت سنبھال رہے تھے، تو انگریز بھی جانتا تھا کہ جب تک کہ ٹیپو یہاں پر زندہ رہے گا، جب تک کہ ٹیپو یہاں سے نہیں جائے گا، تب تک کہ ہم بھارت پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہسٹری کا وہ جملہ ہے کہ ٹیپو سلطان کی لاش کے پاس کھڑے رہ کر انگریز بہادر نے سلامی دیا اور پھر کہا کہ آج سے ہندوستان تب کا، اس سے پہلے انگریز کی بھی کہنے کی نہیں کیے جملے ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کا اس میں کیا ہے، تو یہ جملے لکھے ہوئے ہیں اور یہ تمہارے ابا نے لکھے ہیں، یہ جملے لکھے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ انگریز جنرل نے سلام پیش کر کے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے بھارت ہمارا ہوا۔ تو ایسے شہید کے تعلق سے بھی مولانا اس دیش میں حال یہ ہو گیا کہ ٹیپو سلطان کے نام سے دشمنیاں پھیلائی جا رہی ہے۔ اکبر مجاہد آزادی ہے، آزادی کی تحریک اور آزادی کی جنگ اور آزادی کے مومنٹ اور آزادی کی چاوت اور آزادی کی مہم کا پہلا مجاہد آزادی ہے حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخ میں ہسٹری میں بڑے بڑے ہندو رائٹروں نے، بڑے بڑے ہندو بھائیوں نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے شہید ہونے والا انگریزوں سے جنگ لڑتے ہوئے اگر کوئی ہے تو وہ حضرت شہید ٹیپو ہندو بھائیوں نے لکھا۔ ابھی ایک پروفیسر ہے، بہت مشہور پروفیسر ہے، پروفیسر رام پونیانی، بہت مشہور، آپ یوٹیوب پر ڈالیے، گوگل پر ڈالیے پروفیسر رام پونیانی، تو آپ ان کی تقریر سنیں گے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مجاہد آزادی، اول مجاہد آزادی، ہسٹری میں لکھا ہے کہ انگریزوں سے ملک کے لیے لڑ کر شہید ہونے والا پہلا مجاہد حضرت شہید ٹیپو سلطان۔ اب یہ کے خلاف میں چلا رہے ہیں جو 2014 میں وہ کرناٹک کا سی ایم یدیورپا 2014 میں جب الیکشن میں پرچار کر رہا تھا تو معلوم ہے آپ کو، ٹیپو سلطان کا لباس پہنا، ٹیپو سلطان کا پھیٹا پہنا، ٹیپو سلطان کی طرف تلوار ہاتھ لیا اور کرناٹک میں گھومتے پھرتا تھا کہ دیکھو میں بھی ٹیپو کی
तरह बहादुर टीपू के बेस्ट फ्रेंड पर भीख मांगा वोट की, टीपू की तलवार लेकर भीख मांगा वोट की, और अभी उसको टीपू जयंती मनाने में बड़ा पेट में दर्द। तो मौलाना क्या करें, मजबूरी हो गई है जयंती मनाना, मजबूरी हो गई है, याद दिलाना पड़ेगा भारत के मेरे भाइयों को, याद दिलाना पड़ेगा। और याद रखो, मैं एक बात पहले ये भी कह दूं कि देखो ये जो शैतान किस्म के लोग हैं ना, ये 4-5% है। पहले मैं आपको बता दूं, अल्लाह के कसम खाकर कहता हूं कि मेरे मुल्क का 95% मेरा हिंदू भाई वो एकता पर, मोहब्बत पर, प्यार पर यकीन रखता है, ईमान रखता है, वो नफरतें नहीं चाहता। मगर क्या करें, जिनकी दुकानें ही नफरतों पर चलती है, जिनकी फैक्ट्रियां ही नफरतों पर चलती है, जिनकी दाल रोटी ही हिंदू मुसलमानों को लड़वाना है, तो अब ऐसे ही शैतान टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह के खिलाफ भी बोलते हैं। और अब तो मामला ये हो गया कि मुद्दे भी कुछ बचे नहीं, समझा, मुद्दे भी कुछ बचे। तो अब एक मुद्दा मैं आ गया हूं, लव जिहाद, लव इंग्लिश, जिहाद अरबी, लव जिहाद। अच्छा, ये मुद्दा कौन उठा रहा है जिसने जिंदगी में कभी लव नहीं किया? नहीं समझा, जिसके करीब भी कभी लव घुमा नहीं, आया नहीं, पटका नहीं, और पटका भी होगा तो मुंह काला किया होगा। तो इनके पास मुद्दे कुछ नहीं बचे हैं। लेकिन टीपू सुल्तान एक का ग्रुप वालों को मैं मुबारकबाद देता हूं। मैंने मेरे चैनल से मुहिम चलाया, भारत के मुसलमानों से भी कहा कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह का पैदाइश का मौका आया, आप टीपू की जिंदगी को बयान करो। मौलाना अबुल कलाम आजाद का अगर पैदाइश का मौका आया, मौलाना अबुल कलाम आजाद की जिंदगी बयान करो, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की जिंदगी बयान करो, मौलाना हसरत मोहानी की जिंदगी बयान करो, हुसैन अहमद नदवी की जिंदगी बयान करो, हमारे उलमाए देवबंद की जिंदगियों को बयान करो, मुजाहिदीन आजादी की जिंदगी को बयान करो। इस मुल्क को बचाने के लिए, अंग्रेजों को यहाँ से हटाने के लिए और अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए बड़े गर्व और फख्र के साथ हम कह सकते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने जितना खून बहाया है, दूसरे कौमों ने उतना पसीना भी बहाया। तो हमको बयान करना पड़ेगा, क्योंकि इनके जो दलाल चैनल है वो बयान, अरे बोलो, नहीं करते। जो मौलाना अबुल कलाम आजाद अभी यही महीने में जयंती दी, सुन लो, 14 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद। अरे मुल्क की तारीख, हिस्ट्री गवाह है कि जब मुल्क आजाद हुआ 1947 के बाद, जब मुल्क आजाद हुआ तो मुल्क का सबसे पहला शिक्षण मंत्री, सबसे पहला एजुकेशन मिनिस्टर और वजीर तालीम, मरकजी वजीर तालीम, स्टेट का नहीं, महाराष्ट्र का नहीं, यूपी का नहीं, पूरे मुल्क का सबसे पहला वजीर तालीम अगर कोई बनाए गए तो वो हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षण मंत्री। मुल्क के पहले वजीर तालीम कौन? अरे बोलो जोर से, सलामत, मौलाना कौन? क्या थे? शिक्षण